شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ یہودی یہودیت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ ان کی اکثریت فلسطین میں آباد ہے۔ یہ حضرت یعقوب کی قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا اور یہودی اسی لفظ سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر اور تمام لوگوں پر فضیلت دی ہوئی تھی۔ اس قوم میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ 4 میں سے 3 آسمانی کتابیں بھی انہی پر نازل ہوئیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور یہ وہ بد نصیب قوم ہے جس نے ہزارہ سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اور آج تک گزار رہے ہیں۔ انبیاء کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ان کے احکامات کی پیروی نہ کی۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو ناحق قتل کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ ناجائز بچہ پالنے کے طعنے دیے گئے۔ فرعون جب بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور بیٹیوں کو اپنی غلامی کے لیے زندہ رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں آنے والے سمندر نے ان کو راستہ دے دیا اور اسی سمندر میں فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ لوگ جب ہجرت کر کے صحرائے سینا پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں کھانے پینے کا زبردست بندوبست فرمایا۔ ان پر من و سلویٰ اتارا گیا۔ پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ایک پتھر پر مارا تو اس میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ گرمی سے بچنے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا۔ جہاں جہاں یہ لوگ چلتے انہی کے ساتھ ان کے اوپر بادل بھی چلتے۔ ان لوگوں کو بغیر مشقت کے کھانا پینا اور رہائش میسر ہو گئی، مگر یہ ان کی بے عقلی ہی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمیں گندم، ساگ، ککڑی، پیاز چاہیے۔ تب ان پر نہ صرف من و سلویٰ کا نزول بند ہو گیا بلکہ ان پر طاعون کی بیماری بھی مسلط کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلت ان پر ٹھہرا دی۔ ان کی نافرمانیوں میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے طور سینا پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے ہارون علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور سامری جادوگر کے کہنے میں آ کر اپنے زیورات سے ایک گائے کا بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے یہ فرمائش کر دی کہ ہم اللہ پر تب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر طور سینا پر گئے۔ ان لوگوں پر جب آسمان سے تجلی پڑی تو یہ مرنے لگے، ایسے کہ پیچھے والے لوگ آگے والوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور اس طرح یہ سب مر گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو زندگی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بہتری کے لیے بے شمار کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے برے اعمال کی بار بار معافی بھی طلب کی، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہ آئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آج پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے اشخاص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا بھی ہے۔ یہ آیت ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی آباد ہونے کے لیے گئے وہاں سے نکال دیے گئے۔ ان کی مکاری کی بنا پر کوئی ملک انہیں رکھنے کو تیار نہ تھا۔
سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، وہ ان کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، مگر ان کی سرکشیوں کے باعث اللہ کے حکم سے بخت نصر کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہ تباہ و برباد ہوئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا، مگر 300 سال بعد سائرس دی گریٹ ذوالقرنین کے ہاتھوں انہیں نجات ملی اور انہیں دوبارہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا موقع ملا، مگر جلد ہی رومیوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوا۔ یہودیوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں میں بھی نفرت کا بیج بویا۔ بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ لوگ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے اور اپنی آسمانی کتاب توریت میں بھی رد و بدل کی ہوئی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کیں، ان سے جان بوجھ کر عجیب و غریب سوالات کرتے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کی بھی مخالفت کی اور عہد شکنی کے نتیجے میں مدینہ سے بھی نکالے گئے۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی آگ لگاتے رہتے تھے اور انہیں لڑائی پر اکساتے رہتے تھے۔ اپنی سازشوں کی وجہ سے انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنا دشمن بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یروشلم فتح کیا تو یہودیوں کو ایک لمبے عرصے بعد شہر میں زیارت کا موقع فراہم کیا گیا، ورنہ عیسائی تو انہیں یروشلم میں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے معاہدہ کیا گیا کہ یہودیوں کو شہر میں آباد نہ ہونے دیا جائے اور پھر صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے انہیں خوب مارا۔ اس قوم نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی کہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو، اسی وجہ سے اس قوم نے بے حد عذاب دیکھے۔ 2000 سال تک ان کو رہنے کے لیے اپنا ملک نصیب نہ ہو سکا، پھر بالآخر جنگ عظیم اول میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور جنگ عظیم دوم میں ہٹلر نے ان کا جو حال کیا اس سے سب بخوبی واقف ہیں۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا، مگر 1948 میں اسرائیل اور دنیا اس موقع پر مکمل خاموش ہے۔